بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کا ذریعہ ہے، آخرت کی جتنی بھی منازل ہیں اس کو طے کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ دنیا میں بھی عروج حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے نا، وہ ساری کی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ، اسلام کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ ساری زندگی کے اندر صرف تجارت ہی نہیں آتی، ساری زندگی کے اندر صرف نماز نہیں آتی، یا صرف رمضان کا مہینہ نہیں آتا، یا صرف ذی الحج کا مہینہ نہیں آتا۔ ساری زندگی کے اندر انسان کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ انسان کا دیکھنا بھی اسی کے اندر ہے، انسان کا سننا بھی اسی کے اندر ہے، انسان کا بولنا بھی اسی کے اندر ہے، انسان کا تجارت کرنا بھی اسی کے اندر ہے، انسان کی مزدوری کرنا بھی اسی کے اندر ہے، انسان کے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، گھریلو زندگی بسر کرنا، اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، انسان کی ہر گھڑی اس کے اندر آ جاتی ہے، ہر گھڑی انسان کی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور ہر گھڑی کو اسلام کے مطابق گزارنا، اس آیت کا مطلب ہے کہ پھر تم اسلام کے اندر سارے کے سارے داخل ہونے والے بن جاؤ گے، اور پھر تم اسلام کو اپنانے والے بن جاؤ گے۔ اور آج ہمارا حال کس طرح کے ہے، میں بھی جانتا ہوں میرا حال کس طرح کے ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حال کس طرح کے ہے۔ ہمارا ہر مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا جھوٹ بولنا اسلام میں داخل ہونا ہے؟ اور ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو کبھی دیکھا ہے؟ آنکھوں کی بد نظری جو ہے وہ ہم ڈیلی کر رہے ہیں، صبح شام رات دن موبائل کے ذریعے کر رہے ہیں۔ کانوں کا زنا ہم سے ہو رہا ہے، ہر وقت کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہماری زبان سے نہیں جاتا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے ساتھ فریب، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، یہ سارے کے سارے بگاڑ معاشرے کے، یہ سارے کے سارے فساد معاشرے کے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ہم نے اپنے سینوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتیں کیوں نازل نہیں کرتا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے، کہ میں ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے اعمال کو تو دیکھیں نا ذرا، ہم اپنے اعمال کو درست کرنے والے بن جائیں تو ہمیں بلندیاں ہی بلندیاں ملیں گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے دنیا کے اندر ہمیشہ، اگر تم اپنے ایمان پر باقی رہو، اگر تم اپنے ایمان پر باقی رہو۔ اور دیکھو تو صحیح کہ ہمارا ایمان باقی ہے بھی یا نہیں، اور غور و فکر تو کرو نا کہ ہمارا ایمان باقی ہے بھی یا نہیں، اور ہم کس طرح کا ایمان لیے پھر رہے ہیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے کہ تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرو، اور دوسرا درجہ ہے کہ تم برائی کو دیکھو، زبان سے اس برائی کو ختم کرو، اور ایمان کا تیسرا اور آخری درجہ ہے کہ تم برائی دیکھو تو اس کو دل کے اندر برا جانو۔ اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو برائی دیکھ کر دل میں برا کیا سمجھنے ہیں، کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، کرتے ہوئے بھی ہم ان برائیوں کو برا نہیں سمجھتے، ان برائیوں کو برا نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے۔ کون سا درجہ ہے ہمارے پاس ایمان کا؟ کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او شیطان کے راستے پر چلنے والے نہ بنو، شیطان کے راستے پر چلنے والے نہ بنو، شیطان کے راستے کو اختیار کرنے والے نہ بنو، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ، اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ، اللہ کے رسول کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ اور یہی ہماری دنیا ہے اور یہی ہماری آخرت ہے، اسی پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، اسی پر عمل کریں گے تو ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اگر ہم قرآن کو اپنانے والے نہ بنے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے نہ بنے تو ہماری دنیا بھی تباہ ہے، ہماری آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔